أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظیم۔ محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اور 87 کل 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 86 اور 87۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر سلام اور اس کے جواب کے آداب بتلائے ہیں، یعنی سلام کس طرح کرنا چاہیے اور اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے، اس مسئلے کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو سلام کیا جائے تو تم سلام کا اس سے بہتر جواب دو یا وہی لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ نے یہاں تحیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں حیاک اللہ کہنا، یعنی اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ معزز ناظرین، اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو حیاک اللہ یا انعم اللہ بک عینا، یا اسی طریقے سے انعم صباحا، انعم مساحا وغیرہ کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی اسلام سے پہلے السلام علیکم کا رواج نہیں تھا عربوں میں، وہ حیاک اللہ کہتے تھے، یعنی اللہ آپ کو زندہ رکھے، یا اسی طریقے سے انعم صباحا، یا اس طریقے سے انعم مساعا وغیرہ کے لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس ملاقاتی الفاظ کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہے تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو۔ السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم ہر مصیبت، غم اور تکلیف سے محفوظ رہو۔ چنانچہ احکام القرآن کے اندر فرمایا گیا ہے کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے، اور السلام علیکم کے معنی یہ ہے اللہ رقیب علیکم، یعنی اللہ تمہارا محافظ ہے۔ اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ السلام علیکم کا معنی ہے۔ ہم اگر دنیا کی تاریخ اور دنیا کے قوموں کا جائزہ لیں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں، تو
یہ معلوم ہوگا کہ ہر قوم کے اندر جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو محبت اور الفت کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی کلمہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر یہ رسم ہے، رواج ہے، ملاقات کے وقت محبت کے اظہار اور تعلق کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے تمام جملوں کو، تمام کلمات کو ختم کر کے السلام علیکم کہنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اگر ہم موازنہ کریں، مقابلہ کریں دوسروں کے ملاقات کے وقت کے الفاظ سے اور السلام علیکم سے، تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام یہ بہت ہی جامع ہے، یعنی تمام خیر و برکت کو جمع کرنے والا ہے۔ کوئی دوسرا کلمہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں ہے، محبت کا اظہار ہی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ محبت کے حق کی ادائیگی بھی ہے کہ بندہ جب السلام علیکم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو تمام آفات، بلیات اور مصیبتوں سے سلامت رکھے۔ پھر دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں ہے، جیسے عرب دعا کرتے تھے ملاقات کے وقت کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، نہیں، صرف ان کے طرز، ان کے طریقے کے مطابق اس میں زندگی کی دعا نہیں ہے، بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی پاکیزہ زندگی، کہ انسان تمام آفات سے، مصیبتوں سے اور غموں سے محفوظ رہے، اس کی دعا السلام علیکم کے اندر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہم، آپ سب کے سب یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس میں اس بات کا اظہار ہو جاتا ہے کہ میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، آپ بھی اللہ کے محتاج ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچا سکتا۔ میں السلام علیکم کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ہر مصیبت سے بچے رہیں، تو لفظ سلام جو اللہ کا ایک نام ہے، اس کے ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، آپ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو السلام علیکم کا جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، یہ بذات خود ایک عبادت بھی ہے، اور اپنے مسلمان بھائی سے یہ ایک وعدہ ہے اور معاہدہ ہے کہ بھائی ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک طریقے سے کلمہ عبادت بھی ہے، صرف ایک رسم و رواج کے طور پہ ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت کا کلمہ ہے۔ اور اگر آپ اور غور کریں تو یہ پتہ چلے گا کہ جو شخص اللہ تعالی سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تکلیف سے محفوظ رکھے، تو اسی کے اندر یہ بات بھی پتہ چل جا رہی ہے اسی سے کہ گویا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ میرے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہیں گے، آپ کی جان، مال، عزت و آبرو سب مجھ سے محفوظ رہے گی، میں ان کا محافظ ہوں، میں آپ کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا۔ گویا کہ بندہ سلام کر کے دوسرے سے وعدہ کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کو السلام علیکم کہہ دیا، اب آپ میرے طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، میں ہر طرح سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو گویا کہ سلام ایک طریقے سے حفاظت کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ اسی لیے امام ابن عیینہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، اتدری ما السلام،
یقول انت آمن منی، یعنی امام ابن عیینہ فرماتے تھے کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سلام کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں خود ہی کہ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون رہو، میرے طرف سے کوئی خطرہ تمہیں نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے معزز ناظرین کہ اسلامی سلام کے لیے اور تحیہ کے لیے جس لفظ کو متعین کیا گیا ہے، یہ لفظ بہت ہی کئی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر کے رکھتا ہے۔ نمبر ایک، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ نمبر دو، یہ اللہ کی یاد دہانی بھی ہے۔ جب بندہ السلام علیکم کرتا ہے تو گویا اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا نام سلام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے، تو اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور دوسرے، خود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور سامنے والے کو جس سے سلام کر رہا ہے اس کو بھی یاد دلا رہا ہے اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا یاد دلا رہا ہے۔ اور نمبر تین، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کا اظہار بھی اس کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین دعا بھی ہے۔ اور سلام کرنے والا اس بات کی ضمانت دے رہا ہے، گویا کہ سامنے والے سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو اب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اصل مسلمان وہ ہے۔ کاش مسلمان اس کلمہ کو عام لوگوں کے رسم کی طرح ادا نہ کرتے، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کرتے، تو شاید آج پوری قوم کی اصلاح کے لیے یہی ایک کلمہ کافی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو مسلمانوں کے درمیان رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور سلام کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔ اس کے فضائل اور برکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ سلام کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے، خواہ تمہاری جان پہچان ہو اس سے یا نہ ہو، ہر ایک کو سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام تدخلوا الجنت بسلام، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنت بسلام، کہ تین کام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ نمبر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے رہو۔ نمبر تین، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو خوب پھیلاتے رہو، سلام کرتے رہو۔ تدخل الجنت بسلام، ان اعمال کی بنیاد پر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، سلام کے بہت سارے طریقے ہیں دنیا کے اقوام کے اندر، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جو بہترین
طریقہ بتلایا گیا ہے وہ ہے کہ ہم السلام علیکم کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم سلام کا اس سے بہتر جواب دو، یا پھر وہی لفظ لوٹا دو، وہی لفظ لوٹا دو۔ دیکھیں اس کی تفسیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم سلام کا بہترین جواب دو، یا پھر کم سے کم وہی لوٹا دو۔ اس کی تشریح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل منقول ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا السلام علیکم، نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بڑھایا، انہوں نے صرف کہا تھا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ان کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ کا لفظ بڑھایا۔ پھر ایک صاحب اور آئے، انہوں نے اس طرح سلام کی السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے سلام میں ہی تینوں کلموں کو جمع کر دیا ایک ساتھ اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف وعلیکہ ارشاد فرمایا، وعلیکہ ارشاد فرمایا۔ غور فرمائیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جواب کس طرح دے رہے ہیں؟ سلام کرنے والے کے جواب میں ایک لفظ کو بڑھا کر جواب دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سلام کرنے والے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے صاحب نے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ان سے اچھے انداز میں دیا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ برکت کا لفظ کا اضافہ فرمایا ہے۔ تیسرے صاحب آئے، انہوں نے ان تینوں لفظوں کو جمع کر دیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں لفظ کو انہوں نے جمع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف وعلیکہ کا لفظ ارشاد فرمایا، وعلیکہ کا لفظ۔ اب ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکہ پر اکتفا فرمایا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلے جو حضرات آئے آپ نے ان کے جواب میں کئی دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، ان کے لیے آپ نے رحمت کی دعا دی، برکت کی دعا دی اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے صرف وعلیکہ پر اکتفا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اور اضافہ کرتے، جواب میں کوئی کلمہ بڑھا کر تم کو اضافہ کر کے دیتے، کوئی لفظ تم نے چھوڑا ہی نہیں، تم نے سارے کلمات اپنے سلام میں جمع کر دیے۔ اس لیے ہم نے قرآن کے تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب مثل پر دینے پر اکتفا کر لیا، یعنی جیسا تم نے سلام کیا ویسا ہم نے جواب دے دیا۔ تم نے وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو ہم نے اس سے آگے ہم بڑھا نہیں سکتے تھے، تم نے کوئی لفظ ہمارے لیے چھوڑا ہی نہیں، سارے لفظ کو جمع کر دیا، تو تم نے جیسا سلام کیا تھا اسی سلام کا جواب ہم نے لوٹا دیا۔
وعلیکہ کہہ کر کے، یعنی تم پر بھی، تم نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو، تو اب میں نے کہا وعلیکہ تم پر بھی ہو، یعنی جو رحمتیں اور برکتیں مجھ پر ہوں گی وہی رحمتیں برکتیں تم پر بھی ہو جائے، میں نے یہ دعا دی ہے قرآن کے مطابق۔ تو اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے اچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم اس مبارک آیت کے اندر آیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے، سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا۔ مثلا اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ارشاد فرما دیں۔ اسی طریقے سے اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک لفظ اور بڑھا کر کے دے دیں، تو یہ بہتر جواب دینا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اچھے انداز میں دو۔ تو جواب اچھے انداز میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ تم اس سے زیادہ بڑھا کر کے جواب میں دے دیا کرو۔ اگر صرف کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑھا دو، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتا ہے تو تم اس کے جواب میں برکاتہ کا اضافہ کر دو، تو یہ اچھے انداز میں جواب دینا ہو جائے۔ اچھا اگر اس کا موقع نہیں ہے، تم اچھے انداز میں جواب نہیں دیتے ہو، تو کم سے کم جتنا اس نے کہا ہے اتنی ہی تم کہہ دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اچھے انداز میں جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر آپ بھی وعلیکم السلام کہہ لیں، کم سے کم یہ درجہ ہے۔ اب دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی جو زیادتی ہے، جواب میں جو ہم اضافہ کریں گے، کلمہ بڑھائیں گے، جملہ بڑھائیں گے، تو صرف 3 جملوں تک مسنون ہے، سنت ہے بڑھانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طریقے سے جواب بھی اگر دیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 جملے تک اضافہ کر سکتے ہیں، یہی سنت ہے۔ اس سے زیادہ مثلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اور بھی کچھ لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں، ایسے اس طرح بڑھانا یہ سنت نہیں ہے، سنت صرف برکاتہ تک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے، مختصر بات چیت کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ آدمی جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بہت مختصر انداز میں سلام کر کے اپنے اصل مقصد کو، خیریت وغیرہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہاں پہ آدمی بہت لمبا چوڑا سلام کرے تو یہ حکمت کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے، سننے والے کو بھی بھاری محسوس ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے یہ بتا دیا کہ انسان صرف 3 کلمے تک اس کو محدود رکھے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں بھی وہی کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے آگے بڑھانا اور دوسرے دعائیہ کلمات کو ان کلمات کے ساتھ جوڑنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ سلام میں 3 کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر آدمی صرف ایک ہی کلمہ کہہ دیا تو وہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا تھا، صحابی رسول نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا تھا وعلیکہ، کہ تم پر بھی ویسے ہی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ تو اللہ نے جو فرمایا ہے اور ردوہا، تو آدمی 3 لفظ اگر کسی نے جمع کر دیا تو اس کے جواب میں صرف وعلیکہ کہہ دیا یا وعلیکم کہہ دیا تو اس کا جواب ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا اچھے انداز میں جواب دو۔ اللہ یہاں حکم دے رہے ہیں، تو یہ حکم جو ہے یہ واجبی حکم ہے۔ اگر کوئی شخص سلام کا جواب بغیر کسی شرعی عذر کے نہ دیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ البتہ
جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار ہے۔ ایک یہ ہے کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے یہ کہ ہو بہو انہی الفاظ کو جواب میں دہرا دے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے۔ ہاں، پہلے سلام کرنے کا کیا درجہ ہے اس کو اس آیت میں نہیں بیان کیا گیا، مگر اس میں اشارہ موجود ہے کہ سلام یا عادتاً مسلمانوں کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سلام میں پہل کرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے، محبوب اور پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے، جو سلام کی ابتدا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہے، یعنی جو سلام پہلے کر لیتا ہے اس کے دل میں تکبر کی بیماری پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر عاجزی ہے، اسی لیے وہ سلام سب کو کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے اندر تکبر ہو، گھمنڈ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، تو اس تکبر کو توڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ وہ لوگوں کو سلام کرتا رہے، جو بھی ملے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمان ہو، فوراً اس کو اس کے سلام کرنے سے پہلے سلام کر دیا کرے۔ بہت سے ایسے رہتے ہیں متکبرین جو دوسروں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، میں کیوں دوسروں کو سلام کروں۔ یہ تکبر کی بات ہے اور اسلامی طریقے کے خلاف بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے والے کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی ہے اور کہا کہ وہ بندہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کے نزدیک محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ اب سلام کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، حدیث میں ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یہ طریقہ بیان کیا گیا حدیث کے اندر، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو لوگ تعداد کے اعتبار سے کم ہوں انہیں چاہیے کہ وہ بڑی جماعت پر اگر گزریں تو بڑی جماعت کو سلام کریں۔ اسی طریقے سے ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اس سے گھر میں برکت ہوگی اور اس کے لیے بھی برکت کا یہ ذریعہ ہے۔ سلام جب آدمی گھر میں آئے تو خود گھر والوں کو سلام کرے، گھر والوں کا سلام کرنا گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور خود اس کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اس مختصر آیت کے اندر، چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک بہترین طریقے کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان جب کسی سے ملاقات کریں تو ان کے لیے سب سے بہترین کلمہ یہ ہے کہ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنے تعلق اور محبت کا اظہار کریں، اور اس کے علاوہ جتنے کلمات اور الفاظ دنیا میں رائج ہیں ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ سلام کے اندر جو جامعیت ہے اور سلام کے اندر جو خیر اور برکت ہے وہ کسی اور لفظ میں یا کسی اور جملے میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنا بہترین طریقہ اور اتنا بہترین بابرکت کلمہ مسلمانوں کو ملا ہے، اسے چھوڑ کر کے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے شوق میں کلمے کو، اس بابرکت کلمے کو چھوڑ کر کے غیر اسلامی کلمات ادا کرتے ہیں ملاقات کے وقت اور رخصت ہونے کے وقت، جو بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ بہت سے جب گھر سے باہر جاتے ہیں
تو بائے بائے کے لفظ استعمال کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، دوسرے زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب غیر شرعی طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یعنی اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جن میں انسان اور اسلامی حقوق، مثلا سلام اور جواب سلام کے سب مسائل داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کا بھی اللہ حساب لیں گے۔ مثلا اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ کے ذمے یہ واجب ہو گیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو اللہ اس کا بھی آپ سے حساب لے گا۔ پھر دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لا يجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو معبود جانو اور جو بھی کام کرو اسی کی عبادت کی نیت سے کرو، وہ تم کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، قیامت کے دن اللہ تم سب کو جمع فرمائیں گے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن سب کو بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ انسان نے جو عمل کیا ہوگا اس کے عمل کے اعتبار سے اس کو جزا اور بدلہ ملے گا۔ قیامت کا وعدہ برحق ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی خبر اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، وہ یقیناً بالکل قطعی ہے اور یقینی بات ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان شک کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر اسلام کا ایک بہترین طریقہ سلام کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کو اس بات کی یاد دہانی بھی کرا دی ہے کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ تم سب کو جمع کرے گا اور پھر حساب و کتاب بھی لے گا۔ لہٰذا اگر تم غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہو تو ذرا سوچ لو، سمجھ لو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اسلامی شریعت اور اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔